کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا جتنی مصیبتوں کا سامنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے کیا ہے. یعنی سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی زحمتیں انسانیت کی خاطر، لوگوں کی اخلاقیات کی خاطر، لوگوں کی ہدایت کی خاطر، لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی خاطر، انسان کو انسان بنانے کی خاطر جو کچھ ان ہستیوں نے کیا، وہ سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنت ایک طرف. اور ساری محنتوں کو نبی مکرم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے منظم کی گئی ہیں اور ان کے نتیجے لیے گئے. مگر بار بار سرکار کے ذہن مبارک میں خیال آتا ہے کہ یہ بچیں گی کیسے، یہ رہیں گی کیسے، یا آخری منزل تک پہنچے گا کیسے کام، یہ کہیں رستے میں رکاوٹ نہ آ جائے، یہاں کہیں مشکلات ایسی نہ آ جائیں کہ کام رک نہ جائے. ان ساری محنتوں کا تحفظ کیسے ہوگا؟ آپ سرکار بار بار سوچتے تھے، اللہ سے عبادت میں یہی مناجات کرتے تھے، یا اللہ یہ ساری محنتیں تو نے میرے حوالے کی ہیں، میں نے اتنی زحمتیں اٹھا لیں، یہ بچیں گی کیسے؟ تو اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ والضحیٰ میں سرکار کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. صلوات پڑھیں ذا محمد و آل محمد. بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. سرکار دو جہاں اس عطا کے انتظار میں تھے کہ آواز آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. سیدہ کا وجود خیر مطلق، سارے نبیوں کی محنتوں کی ضمانت بنام فاطمہ، تمام ائمہ کی محنتوں کی ضمانت بنام سیدہ. یعنی 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے اور 12 اماموں میں اللہ نے اگر خواتین کا انتخاب کیا ہے تو 4 عورتوں کا انتخاب کیا ہے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، 1,24,000 نبی، 12 امام، ان کے درمیان اللہ نے جا بجا کبھی کبھی کہیں کہیں ایک ایک خاتون کو بھیجا ہے. اور ان خواتین میں اللہ نے 4 خواتین کو مشتاق، جنت کا مشتاق بنایا ہے، یعنی جنت کو ان کا مشتاق بنایا ہے. 4 ایسی خواتین ہیں کہ جن کا نام لیں تو علیہ السلام کہے بغیر نام نہیں لیا جا سکتا، جن پہ اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، جن کے دیدار کا مشتاق جنتی ہر فرد ہوتا ہے. جنت جن کے استقبال کے لیے مسلسل سج رہی ہے، وہ 4 بیویاں ہیں. ان 4 بیویوں میں ایک بیوی حضرت مریم علیہ السلام، ان 4 بیویوں میں ایک بیوی جناب آسیہ، اللہ اکبر. ان 4 بیویوں میں ایک بیوی بی بی خدیجہ. ان 4 بیویوں میں ایک ایسی بیوی ہے جو ان 3 بیویوں کی بھی سیدہ ہے، اور وہ جناب فاطمہ زہرا. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. جناب مریم کا مقام، جناب آسیہ کا مقام، جناب خدیجہ کا مقام، اور پھر ان ساری بیویوں میں جناب فاطمہ زہرا کا مقام، سیدۃ النساء العالمین. ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں مطہرہ بنایا ہے، اور عالمین کے لیے تمہیں منتخب قرار دیا ہے. تو کہا عالمین کے لیے تو جناب مریم بھی منتخب ہیں اور عالمین کی سیدہ جناب زہرا بھی ہیں. تو ان دونوں میں کون سی زیادہ مقایسہ اگر کیا جائے؟ اچھا یاد رہے، مقایسہ ایک جیسوں میں ہوتا ہے، ان میں مقایسہ نہیں ہوگا جن کی گنتی نہیں ہے. مقایسہ نبیوں کا نبیوں سے ہوگا، مقایسہ جناب مریم کا جناب زہرا سے ہوگا، مقایسہ مولا علی کا جناب فاطمہ سے ہوگا، مقایسہ امام حسن کا امام حسین سے ہوگا.
ان لوگوں کو مقایسے میں نہیں لایا جائے گا جن کے لیے مولا علی نے فرمایا لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کو مقایسہ مت کرنا۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم، مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو؟ خبردار خبردار، مقایسہ ہوگا تو ایک جیسوں میں ہوگا۔ اب یہ جو کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے اگر مراد یہ تھی کہ ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر جملہ بڑا اچھا ہے۔ ہمیں انجیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے تو جملہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر جملہ ہمیں کافی ہے۔ یہ جملہ بولیں تو نبی بولیں یا علی، تو مقایسہ ہوگا ایک جیسوں میں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے۔ ایک دن مولا علی اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے مولا علی نے فرمایا کہ حسین تم افضل ہو یا میں؟ دیکھیے کیا کیا لہجہ ہے۔ اچھا وہ بابا ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹے کا بھی امام ہے، یعنی امام حسین کے بھی امام مولا علی ہے نا، مگر فرمایا بیٹا میں آج تمہارے ساتھ مفاخرہ کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ مفاخرہ ہے روایت میں تمہارے ساتھ مفاخرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فخر کی چیزیں بتاؤں گا، تم اپنے فخر کی چیزیں بتاؤ۔ تو امام حسین نے فرمایا بابا میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائیے۔ توجہ ہے بات کی؟ بابا میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائیے، بابا میری دادی جیسی، میری نانی جیسی ایسی اپنی نانی دکھائیے، بابا جیسی میری دادی ایسی اپنی دادی دکھائیے۔ اب یہ کہتے کہتے فرمایا بابا جیسے میرے بابا ہیں اپنے بابا دکھائیے۔ یعنی 5 موضوع امام حسین نے بیان فرمائے کہ جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ مولا علی مسکرائے فرمائے ایک ہی جواب دوں گا، حسین جیسا اپنا بیٹا دکھاؤ۔ تمہارے پاس بھی تو حسین جیسا بیٹا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات اہل بیت کی ذات پہ اللہ